سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی رہتی ہے۔ آج کل ہم جن مضامین کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ان میں خواتین جو حاملہ خواتین ہیں، ان کے مسائل، ان کا معائنہ، ان کی جسمانی صحت کو بہتر بنانا، اور ان کی مڈ وائف جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے ساتھ بہتر رویہ، بہتر سلوک اختیار کر سکتی ہیں، اور کس طرح ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں، مدد کر سکتی ہیں اس عرصے میں۔ تو اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جسم کا معائنہ کیسے کیا جائے، اور کیا حاملہ نارمل پوزیشن میں ہے یا تھوڑا سا کچھ ایب نارمیلٹی ہے۔ تو حاملہ نارمل ہے یا نہیں، اس کی تصدیق کے لیے اسکریننگ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قد اور وزن کی پیمائش کے علاوہ پیٹ کے معائنے، بائیو کیمیکل تجزیے اور الٹرا ساؤنڈ ٹیسٹ کے ذریعے یہ تجزیہ تفصیلی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ حاملہ خاتون کا قد اگر 1 سینٹی میٹر سے زائد ہو، یعنی کہ 5 فٹ 4 انچ سے زیادہ ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا پیلوس نارمل سائز کا ہے۔ بعض طبی ماہرین جوتے کی سائز کی مدد سے بھی یہ اندازہ لگاتے ہیں، جبکہ دوسرے ڈاکٹرز وغیرہ قد و قامت سے مدد لیتے ہیں۔ فیٹل سائز پر جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، ان میں باپ کے جینیاتی خواص بھی شامل ہیں، تاہم یہ خواص معمولی حد تک ہی اثر ڈالتے ہیں۔ ماں کے شکم میں بچہ ماں کے پیلوس کی مناسبت سے پرورش پاتا ہے۔ چھوٹے قد کی عورت کا تعلق کسی چھوٹے قد والی نسل یا خاندان سے ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ خود اس کی بھی پیدائش سے پہلے یا بچپن میں اچھی طرح نشو و نما نہ ہو سکی ہو۔ تقریباً 36 ہفتے کے حمل پر جب فیٹس کی نشو و نما تقریباً مکمل ہو چکی ہوتی ہے، پیلوس کے سائز کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ بچے کا سر پیلوس کو ناپنے کا بہترین پیمانہ ہے۔ اگر سر پیڑو کے اندرونی کنارے میں انگیج ہو جائے گا تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اس صورت میں بچے کے سر اور پیلوس میں عدم مطابقت کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ وزن موٹی عورتوں کے یہاں ہونے والے بچوں میں ڈائبٹیز اور PIH کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اب ہم یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ PIH کیا چیز ہوتی ہے۔ جو خواتین بھی جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو ان کے اندر ڈائبٹیز کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ڈائبٹیز جو ہے پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے، جسم کے اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو فیٹس ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہے بچہ شکم مادر میں، اس کا سائز بھی بڑھ سکتا ہے۔ جب سائز بڑھ جاتا ہے تو لازمی ہے اس کے انگیج ہونے میں اس کے ڈلیوری کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مسائل ڈائبٹیز خواتین کے اندر یہ پیدا ہوتے ہیں۔ PIH وغیرہ جو ہیں اس طرح کے جو مسائل ہیں، یعنی پلمونری ایمبولزم جو ڈیولپ ہوتا ہے، یا اس طرح ہائپر ٹینشن کے جو مسائل ہیں وہ بھی ڈائبٹیز کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ پیدائش کے وقت یا پیدائش سے پہلے ماں کے اندر سیویئر مسائل کا سبب بنتے ہیں، جس میں ٹاکسیمیا آف پریگنسی کہا جاتا ہے، جس میں عام طور زبان میں زہر پھیلنے کی علامتیں کہا جاتا ہے۔ وہ بیماریاں بھی اور وہ مسائل بھی ڈلیوری کے وقت پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ادراک کر کے، اسے پہلے سے ڈائگنوز کر کے صحیح طرح ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا چاہیے، تاکہ یہ مسائل پیدائش کے وقت نہ آ سکیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی طرح سے بیان کیا۔ اب خواتین کا وزن ٹھیک ناپنے کے لیے ہمیشہ ایک ہی مشین استعمال کی جائے،
کسی اور مشین پر کیے گئے وزن میں فرق آ سکتا ہے۔ خواتین سے کہا جائے کہ وہ وزن کرتے وقت، یعنی کہ ہاسپٹل آئیں وزن کے لیے یا گھر پر وزن کریں، ہمیشہ ایک جیسا لباس پہنیں۔ اس طرح صحیح وزن معلوم ہو سکے گا اور وزن کے مسائل پر بھی قابو پایا جا سکے گا۔ پھر خواتین کا جب جسم کا معائنہ کیا جاتا ہے تو بلڈ پریشر لیا جاتا ہے ان کا۔ تو بلڈ پریشر لینے کا مقصد خواتین کا نارمل بلڈ پریشر معلوم کرنا ہے، تاکہ حمل کے اگلے دنوں میں اس کی بنیاد پر کمی بیشی کا اندازہ لگایا جائے۔ اگر چیک کراتے وقت خاتون نروس ہیں یا پریشان ہیں تو بلڈ پریشر عموماً معمول سے بڑھ سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ ہاسپٹل میں دیر تک انتظار کر کے آئی ہوں۔ اس صورت میں اضافی ذہنی دباؤ پڑتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو دوبارہ بلڈ پریشر اس وقت چیک کیا جائے جب وہ اطمینان سے ہوں۔ یہ خیال رکھا جائے کہ آئندہ بھی موازنے کے لیے بلڈ پریشر اسی پوزیشن میں چیک کیا جائے جس میں پہلی بار کیا گیا تھا۔ خاتون اگر بیٹھی ہوئی ہوں گی تو پریشر بلند ترین ہوتا ہے، جب وہ لیٹی ہوتی ہیں تو یہ کم ہوتا ہے۔ پلیسنٹا پرفیوژن کے لیے مناسب بلڈ پریشر ضروری ہوتا ہے، لیکن بکنگ کے وقت آنے پر 140 ملی میٹر مرکری سسٹولک 140 ملی میٹر مرکری سسٹولک بلڈ پریشر یا 90 ملی میٹر مرکری ڈائسٹولک بلڈ پریشر حاملہ میں ہائپر ٹینشن کا پتہ دیتا ہے، یعنی زیادہ بلڈ پریشر کا پتہ دیتا ہے، اور یہ پلیسنٹا کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک تسلیم شدہ رواج یہی تھا۔ یہ کورونوٹک دبی ہوئی آواز، غائب ہوتی ہوئی آواز حاملہ خواتین میں ڈائسٹولک پریشر ناپنے کے لیے ریکارڈ کی جائے۔ ایسا اس خیال کے تحت کیا جاتا تھا کہ K.5 آواز کی غیر موجودگی ہمیشہ نہیں پائی جاتی، تاہم حالیہ جائزے میں جن میں 85 حاملہ عورتوں کی مدد کی گئی K4 اور K5 ریکارڈ کرنے کی درستگی کا موازنہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نصف سے بھی، یعنی آدھے سے بھی کم میں K4 سنائی دی گئی، جبکہ K5 ہر بار سنائی دی گئی۔ اس لیے حاملہ کا بلڈ پریشر چیک کرتے وقت K5 سننے کی ہدایت کی گئی ہے۔ صرف خاص کیسز میں جب یہ غائب ہو تو اسے نہیں سنا جا سکتا۔ درست بلڈ پریشر ناپنے اور ریکارڈ کرنے میں جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے وہ تقریباً یہ ہیں کہ حاملہ کے بازو کے لیے مناسب چوڑائی والا کف استعمال کرنا چاہیے۔ سسٹولک پریشر کا ابتدائی اندازہ پلپیٹیشن کے ذریعے کرنا چاہیے۔ بلڈ پریشر قریب ترین 2 mmHg تک ریکارڈ کرنا چاہیے، اور مرکری کی نلی والا جو بلڈ پریشر کا آلہ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، جس کی باقاعدہ صفائی کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کو آگے دوسرے مضمون میں بتائیں گے کہ اور مزید کیا کیا احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں اور کس طرح کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے جب حاملہ کا آپ معائنہ کریں۔